میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، آج کی اس نشست میں ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا ذکر کریں گے جن کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے کہ جن کا تعلق اگرچہ عرب سے نہیں تھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان میں پہنچے، آپ کے چمنستان میں پہنچے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے سیرابی حاصل کی۔ کچھ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو عرب کے رہنے والے تھے، مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے، حضور کے قبیلے والے بھی تھے، شہر والے بھی تھے، اور بعض صحابہ ایسے ہیں جو دوسرے علاقوں سے آئے، عرب کے باہر سے آئے۔ تو انہی خوش نصیب صحابہ میں کہ جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے اس طرح نوازا کہ دور دراز کے علاقوں سے آئے اور حضور علیہ السلام کی آغوش رحمت میں آئے، ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، جس میں حضرت سلمان فارسی اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، مدینہ پہنچنے کی داستان بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس سے تھا، جسے اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، اور آج اسے ایران کہا جاتا ہے۔ جس جگہ آج ایران ہے، وہ پہلے اسے فارس کہتے تھے، اور فارس کے رہنے والوں کو فارسی کہا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایران سے یعنی فارس سے تھا۔ ان کا سارا گھرانہ مجوسی تھا۔ مجوسی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ اب فارس میں، ایران میں ایک خطے میں بسنے والا ایک نوجوان جس کا نام تھا روز بے، سلمان نام نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو جو سلمان نام دیا وہ حضور علیہ السلام نے دیا۔ یہاں ان کا نام تھا روز بے، آتش پرست گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کے اندر توحید تھی، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آتش پرستی سے، اس شرک سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ حق کی تلاش میں تھے، حق کے طالب تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاقاً انہوں نے کچھ عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ عیسائیت بھی ایک آسمانی مذہب تھا، تو انہوں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور بڑے متاثر ہوئے۔ قصہ مختصر کہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیوں کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر ایران سے نکلے اور عیسائیوں کے ساتھ ہی شام چلے گئے۔ مختلف عیسائی پادریوں کو اپنا استاذ مانتے رہے۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا شخص بھی ملا جو بظاہر عیسائیوں کا مذہبی پیشوا تھا، لیکن وہ لوگوں کے مال و دولت کو ہتھیاتا تھا۔ لوگوں سے، غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کے نام پہ پیسے جمع کرتا کہ ان کو خیرات دے گا، لیکن اس سے اپنی مال و دولت کو جمع کرتا رہتا۔ یعنی اچھے لوگ بھی ملے، برے لوگ بھی ملے۔ بعض ایسے عیسائی پادری ملے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہ جن کے اعمال و افکار کو دیکھ کر حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، ایران سے شام پہنچے، شام سے عراق پہنچے۔ عراق میں جو ان کا استاذ عیسائی پادری تھا،
جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں، کیونکہ پہلے بھی جو استاذ تھے وہ کسی نہ کسی استاذ کی طرف بھیجتے تھے۔ اب جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بعد کہاں جاؤں، تو اس عیسائی استاذ نے، اس پادری نے جواب دیا کہ اب وقت آ گیا ہے ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، میں تمہیں نشانیاں بتا دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، تمہارا نصیب۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کا ظہور کھجوروں والی پتھریلی زمین والے علاقے میں ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ تو نہیں قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، لیکن ہدیہ استعمال کر لیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ صدقے اور ہدیے میں فرق ہوتا ہے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت ہوگی، جو ان کی نبوت کی ایک خاص نشانی ہوگی۔ تم ان کے پاس کسی طریقے سے پہنچ جانا، وہی نجات دہندہ ہیں، انہی کی پیروی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بس استاد عیسائی نے یہ پیغام دیا، وہ دنیا سے رخصت ہوا، اور یہ طالب حق، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو حق کی تلاش میں شہر در شہر، نگر نگر پھر رہے تھے، اب انہیں ایسی سرزمین کی تلاش تھی، اور انہیں پتہ چلا کہ جزیرہ عرب کی سرزمین ایسی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ عرب پہنچے، لیکن اس دوران غلام بنا لیے گئے۔ قبیلے والوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ بنو کلب کا ذکر آتا ہے کہ بنو کلب قبیلہ تھا، اس قبیلے سے انہوں نے درخواست کی کہ انہیں عرب پہنچائے، تو عرب تو انہوں نے پہنچایا، لیکن یہاں لا کر ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن جو سرزمین انہوں نے دیکھی مدینے کی، پتھریلی کھجوروں کے درختوں والی سرزمین، تو دل میں سوچا کہ شاید اللہ ہی مجھے یہاں لایا ہے، ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے کہ میں اس سرزمین تک آ گیا ہوں جس سرزمین میں کھجوروں کے باغات ہیں اور پتھریلی زمین ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، غلام کے طور پر کھجور کے باغوں میں کام کرتے رہے۔ پھر ایک دن ایک آدمی کو سنا، درخت پہ کام کر رہے تھے، ایک آدمی کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مکہ سے کوئی شخص آ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور کہا کہ مجھے بتاؤ ان کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی تو وہ قباء کی بستی میں پہنچنے والے ہیں، اتنے میں ان کا مالک آ گیا اور ڈانٹا اور دھکا دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں ان باتوں سے کیا لگے۔ اس وقت تو کام میں لگ گئے، لیکن وہ دل کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی، وہ پرانی یاد پھر تازہ ہو گئی، وہ جس حق کی تلاش میں در بدر پھرتے رہے تھے، اب دل نے گواہی دی کہ وہ وقت آ گیا ہے جس منزل کی تلاش میں میں مارا مارا پھرتا رہا ہوں، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، ایک تمنا کسی کو پانے کی، ایک کسک تھی کئی زمانے کی، عشق کی آنچ پر دھرے دل کو، شاد و آباد اب کرے دل کو، وہ تہی دست جہاں ہی لایا تھا، ایک اجمی مدینے آیا تھا۔ ایک اجمی، یہ پہلے اجمی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے فارس والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سب بھی اجمی ہیں،
یہ ایران والے، افغانستان والے، پاکستان والے، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس پورے خطے میں جو سب سے پہلا مسلمان ہے، آج کی اس نشست میں ہم اس مسلمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی آبادی ہے، ان میں سب سے پہلے مسلمان کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ تہی دست جاں ہی لایا تھا، ایک اجمی مدینے آیا تھا۔ وہ اجمی مدینے پہنچا۔ اب جب خبر ملی کہ وہ قباء کی بستی میں ہیں تو کام ختم کیا اور وہاں بھاگے، پاس جو کچھ تھا وہ لے کر گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کے کہا کہ یہ لایا ہوں، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے لیا اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، خود اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کی چاہت اور تڑپ اور بڑھ گئی، اگلے دن کچھ اور چیزیں لے کر آئے اور کہا یہ حاضر خدمت ہیں، یہ ہدیہ ہے، ہدیہ، یہ تحفہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی اس میں سے تناول فرمایا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں سے عطا فرما دیا۔ اب یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی، پہلی نشانی کھجوروں والی سرزمین، دوسری نشانی کہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب باقی رہ گئی مہر نبوت کی تلاش۔ تو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ایک رستے سے جا رہے تھے جنازہ ادا کرنے کے لیے، تو میں پیچھے پیچھے جانے لگا جیسے کسی چیز کو تاک رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، دل کی حالت جان لی، اپنے شان مبارک سے اپنی چادر مبارک کو نیچے کیا اور فرمایا کہ دیکھ لو جو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مہر نبوت آپ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں ابھرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ حدیث شریف میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے اور اسے خاتم النبوہ یعنی مہر نبوت کا نام دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مہر نبوت دکھائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر گئے اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اسلام قبول کیا اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہر موقع پر حضور علیہ السلام کی وفا، حضور علیہ السلام کی اتباع، اسلام کی خدمت کا کوئی موقع آیا، فارس کا یہ سلمان سب سے آگے کھڑا نظر آیا۔ اور آپ ان کے مقام و مرتبے کا اور ان کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے، جب مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں، مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں، انصار نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں، کیونکہ فارس کے تھے، نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے۔ جب مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہ مہاجر صحابی نہ انصاری صحابی، مہاجر صحابہ وہ تھے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور انصاری صحابہ وہ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ یہ نہ مکہ کے رہنے والے نہ مدینہ کے رہنے والے، لیکن حضرت سلمان فارسی کا مقام ذرا غور فرمائیے کہ مہاجر صحابہ نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ سلمان منا، سلمان کو ہمارا بنا دیجئے، انہیں مہاجروں کی فہرست میں شامل فرما دیجئے۔ پھر انصار نے مطالبہ کیا کہ سلمان منا یا رسول اللہ، سلمان کو ہماری
فہرست میں شامل فرما دیجئے، سلمان کو ہمارا قرار دے دیجئے، انہیں انصاریوں میں شامل کر دیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کا جواب ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان نہ مہاجر نہ انصاری، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے۔ سلمان اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے، سلمان میرے گھر کا فرد ہے۔ سلمان کی شان دیکھیے، وہ جو شاعر نے کہا ہے، اپنی نسبت حضور نے دے دی، عالی نسبت حضور نے دے دی، یہ گواہی حضور نے دے دی، ہم ہیں سلماں کے وہ ہمارا ہے، وہ ہدایت کا ایک ستارہ ہے۔ ہم ہیں سلماں کہ وہ ہمارا ہے، وہ ہدایت کا ایک ستارہ ہے۔ سلمان منا اہل البیت، حدیث کی کئی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ سلمان ہمارے گھر کا فرد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں یہ عربیت، یہ عجمیت، یہ گورا ہونا، یہ کالا ہونا، یہ پہاڑی ہونا، یہ صحرائی ہونا، یہ پڑھا لکھا ہونا، یہ ان پڑھ ہونا، یہ چیزیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں ایمان کتنا ہے اور اس ایمان کا اظہار بدن سے کتنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک فارس کا رہنے والا، ایک عجمی، عرب کے باہر سے آنے والا، جس کا مدینے میں نہ کوئی خاندان، نہ قبیلہ، نہ برادری، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان تو ہمارے گھر کا فرد ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر، یہ غزوہ خندق کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدینے کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی۔ مشرکین مکہ کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور تھا اور مدینے کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی۔ آپ حضرات کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا کیسا کام لیا، مدینہ منورہ کی حفاظت کا کام لیا اللہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے علاقے میں فارس میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے خندقیں کھودتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے مشورے پر یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے گرد بھی خندق کھودی جائے تاکہ مشرکین مکہ کے حملے سے مدینہ منورہ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو یہ اعزاز اور یہ سعادت بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ہیں وہ مبارک شخصیات، یہ ہیں وہ مثالی نمونے، اسوہ حسنہ، جن کی زندگیوں کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے، جن کے کردار کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دنیا کی چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں، مالداروں کی، کھلاڑیوں کی، مشہور لوگوں کے تذکرے نوجوانوں کی زبانوں پر ہیں۔ ہمارے نوجوان دنیا جہان کے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک شخصیات، یہ ہیں وہ شخصیات جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے پرچم کو اٹھایا۔ اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ آج بھی مسلمان امت کی کامیابی اور نشت ثانیہ اور دوبارہ مسلمانوں کی عزت کا حصول ان کے ماضی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر ایک مرتبہ پھر ہم ان مبارک ہستیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کی شخصیت کو جانیں اور پہچانیں اور اپنائیں،
تو ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عزت کا ڈنکا بج سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔